السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے قیامت تک کی پرابلم کا سیلوشن قرآن میں دیا ہے۔ تو حضرات، اگر کوئی شخص قرآن پر عمل کر لے تو وہ پوری زندگی پریشان نہیں رہ سکتا، اور بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنی دو غلطیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ تو آئیے، وہ کون عورتیں ہیں جو غلطی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی؟ تو آئیے جانتے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ آج یہ ہم قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے ہر پرابلم کا سولیوشن، ہر پرابلمز کا علاج اللہ رب العزت اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے۔ قیامت تک کون سے پرابلمز پیدا ہوں گے، کون سی پریشانیاں جنم لیں گی، کون سی تکالیف کے اندر انسان گرفتار ہوگا، ہر چیز کا بیان اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح طور پر بیان اللہ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کی یہ کتاب اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ یہ صرف عبادت کا طریقہ یا عبادت کا سلیقہ نہیں سکھاتی، بلکہ یہ کتاب ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ وقت نماز سر جھکانے کا طریقہ، ماہ رمضان میں روزے کا طریقہ، حج کے حوالے سے طریقہ، زندگی گزارنے کے حوالے سے طریقہ، سوسائٹی کے اندر فیملی کے ساتھ رہنے کا طریقہ، پڑوسی کے حق کا طریقہ، بیوی بچوں کے حقوق سے متعلق، اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی زندگی کا انسان کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کتاب رہنمائی نہ کر رہی ہو۔ آپ ذرا سوچیں، اگر آج کے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں، اور بہت ساری برائیاں ایسی ہیں، بہت ساری برائیوں میں گرفتار ماں باپ کے بچے ایسے ہیں جن کے حوالے سے ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ چھپ کر کے گناہ کرتی ہیں اور یا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظیم کتاب پر کہ اس نے جب اعلان فرمایا بے حیائی کے خلاف، تو اس کریم نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اور اس قیامت تک کے آنے والی ہر طریقے کی برائیوں کا تذکرہ فرما کر بتا دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ کس چیز کو حرام فرما دیا؟ فحش کو حرام فرما دیا، زنا کو حرام فرما دیا، بدکاری کو حرام فرما دیا، بے حیائی کو حرام فرما دیا، اور ما ظہر منہا وما بطن کے ذریعے میرے کریم نے واضح فرما دیا، چاہے تم کھلی ہوئی بے حیائی کرو یا چھپ کر کے زنا کرو، اللہ نے یہ ساری چیزوں کو حرام فرما دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرا رب یہ جانتا ہے کہ اس طریقے کا ماحول پیدا ہوگا کہ لوگ چھپ چھپ کر تعلقات قائم کریں گے، لوگ چھپ چھپ کر آشنائی پیدا کریں گے، جس کے حوالے سے نہ کبھی ماں کو خبر ہو سکتی ہے، نہ کبھی باپ کو خبر ہو سکتی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو واٹس ایپ کے ذریعے، آج اگر آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پیدا ہونے والے خرافات کی وجہ سے آج بچیاں ٹویٹر پر، آج بچیاں فیس بک پر نہ جانے کس کس طریقے سے تعلقات قائم کرتی ہیں، اور بچیاں ان تعلقات کی بنیاد پر کبھی ہوٹلوں کے اندر اور کبھی مختلف مقامات پر جا کر کے گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کرتی ہیں، الا ماشاءاللہ۔ تو میرے کریم نے اسے حرام فرما دیا اور یہ واضح فرما دیا کہ چھپ کر کے تم کوئی بے حیائی کرو یا چھپ کر کے زنا کرو یا کھل کر کے تم کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے حرام فرما دیا۔ بلکہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اگر کوئی عورت اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے،
اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے تو میرے کریم نے اس کے لیے کیا وعدہ فرمایا؟ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ میرے کریم نے فرمایا جو مرد و عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورت، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور انہیں بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خواتین اسلام، آپ ذرا جائزہ لیں، 10 سال کی بچیوں کے ہاتھ کے اندر موبائل اور نہ جانے یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور ٹویٹر پر کس طریقے سے برائیوں کے دلدل کے اندر وہ پھنستی جا رہی ہیں، اور برائیاں کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئیں۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ معاشرے کی کسی بچی کے حوالے سے بے حیائی کا تذکرہ سنا جاتا تو لوگ انگشت بدندہ ہو جاتے، لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، ہر گھر آگ کی لپیٹ کے اندر ہے اور بے حیائی کے دلدل کے اندر ڈوبا ہوا الا ماشاءاللہ ہر گھر آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواتین کی کتنی فکر تھی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواتین کا کتنا خیال تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواتین کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ آج کی سوسائٹی ہو، آج کا معاشرہ ہو، آج کا کلچر ہو، آج کا کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو یا کوئی بھی ذمہ دار ہو، وہ اتنا فکر مند خواتین کے لیے نہیں ہو سکتا جتنا مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے۔ اے خواتین اسلام، آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بہت سارے حجابات ہٹا دیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم نے پوچھا آنے کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور آپ سے ملنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے ملنے کی جگہ تو حوض کوثر ہے جسے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت میں جو لوگ جانے والے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی دوزخ کے اندر جانے والوں کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں، اور دوزخ میں کن وجوہات کی بنیاد پر ڈالے جائیں گے یہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں، دوزخ میں کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی اسے بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد جب خطبہ دیا تو مردوں میں خطبہ دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور خواتین جو تشریف لائی ہوئی تھی حضور ان کے مجمع میں تشریف لے گئے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو خطاب فرمایا آپ غور سے سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو
चीजों की वजह से, एक तो ये कि औरतें लान तान करने की वजह से, और दूसरी चीज ये है अपने शौहर की नाशुक्री की वजह से। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से वजाहत फरमा दी और जहन्नम में जाने के हवाले से उन गुनाहों का तस्करा फरमा दिया। इतना सुनना था। एक सहाबिया खड़ी होती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इससे बचने की कोई सूरत बताएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दिया करो, अल्लाह सदके की वजह से तुम्हारे अजाब को टाल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।